نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ حق و باطل کے درمیان ایک دائمی معرکہ ہے۔ جب بھی ظلم، جبر اور باطل طاقتیں حق کو مٹانے کی کوشش کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے مردان حق پیدا فرماتا ہے جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دین اسلام کو نئی زندگی عطا کرتے ہیں۔ کربلا صرف ایک جنگ کا نام نہیں، کربلا ایک اصول کا نام ہے۔ کربلا کا سبق یہ ہے کہ جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جائے، جب باطل طاقت کے نشے میں چور ہو، جب سچ کو مٹانے کی کوشش کی جائے تو اہل ایمان کبھی گھٹنے نہیں ٹیکتے۔ یزید چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اس کی بیعت کریں، اس کے غلط کاموں کو جائز قرار دیں اور اسلام کا نام لے کر اسلام کو ہی ختم کر دیں، مگر حسین علیہ السلام نے کہا نہیں۔ اور یہ نہیں صرف ایک انسان کا انکار نہ تھا، یہ پوری امت مسلمہ کے ضمیر کی آواز تھی۔ کربلا میں جسمانی طور پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، لیکن کیا اسلام مر گیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حسین علیہ السلام کو شہید کر کے اسلام کو ختم کر دیں گے، وہ نہیں جانتے تھے کہ شہادت موت نہیں ہوتی، شہادت ابدی زندگی کا دروازہ ہوتا ہے، کیونکہ قرآن فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم سمجھتے نہیں، تمہیں ان کا شعور نہیں۔ واقعہ کربلا کے بعد لوگوں نے یزید کے ظلم کو دیکھا اور پہچانا۔ دنیا بھر میں اسلام کی حقیقت روشن ہوئی۔ جہاں جہاں واقعہ کربلا کا ذکر پہنچا وہاں ایمان کی لہر اٹھی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر جو خطبہ دیا وہ تاریخ کا وہ لمحہ ہے جب ایک عورت نے اپنی زبان سے باطل کا تخت ہلا دیا۔ انہوں نے فرمایا، اے یزید، تو سمجھ رہا ہے کہ تو نے ہمیں ذلیل کیا، لیکن یاد رکھ یہ شہادت ہمارے لیے سرفرازی ہے اور تیرے لیے رسوائی۔ اور بقول شاعر، ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو، زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو۔ خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو۔ کربلا صرف ایک بار نہیں آئی بلکہ ہر دور کی ایک کربلا ہوتی ہے، مگر ہر بار اسلام زندہ ہوتا ہے، ہر بار مومن سر اٹھاتا ہے، ہر بار باطل کو شکست ہوتی ہے، چاہے وقتی طور پر ظالم کامیاب لگے۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مثلی لا یبایع مثلک، کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یزید کو مخاطب کرتے ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ جو حسینی راستے پر ہوگا، جو میری فکر کو فالو کرنے والا ہوگا، جو میرے نانا کو ماننے والا ہوگا، وہ کبھی بھی یزید کے راستے پر اپنے دور کے یزید کی بیعت نہیں کرے گا۔ کربلا کا پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ سچ کا ساتھ دیں، چاہے اکیلے کھڑا ہونا پڑے۔ امام حسین کے ساتھ صرف 70 افراد تھے، لیکن حق ان کے ساتھ تھا۔ آج 1400 سال بعد بھی پوری دنیا انہیں اسلام پیش کرتی ہے۔ کربلا ہمیں درس دیتا ہے کہ ظلم کے سامنے خاموشی گناہ ہے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ خاموش رہو تو انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ باطل کا ساتھ دینا یا خاموش رہنا دونوں مجھے قبول نہیں۔ پھر کربلا ہمیں درس دیتا ہے کہ قربانی رائیگاں نہیں جاتی۔ شاید آج پھل نظر نہ آئے، مگر جو بیج حق کی راہ میں بویا جاتا ہے وہ ضرور اگتا ہے۔ آج ہمیں ایمانداری سے اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، کیا ہم کربلا کا درس سمجھے؟
क्या हम जुल्म के सामने आवाज उठाते हैं? क्या हम सच बोलने की जुर्रत रखते हैं? क्या हम अपनी नस्ल को ये पैगाम दे रहे हैं? क्या हम अगर वाकया करबला के मौके पर मौजूद होते तो हम किस तरफ होते? ये अपने से पूछने वाला सवाल है। अगर इन सारे सवालों का जवाब नहीं है तो करबला हमसे सवाल करती है, और अगर हाँ है तो करबला हमें सलाम करती है। करबला का पैगाम यह है कि मोमिन कभी मरता नहीं। उसका जिस्म मिट सकता है मगर उसका ईमान, उसकी जद्दोजहद, उसकी कुर्बानी हमेशा जिंदा रहती है। आज जब भी दुनिया में कहीं कोई जालिम के सामने सीना तान कर खड़ा होता है, वहां करबला दोहराई जाती है। जब भी कोई सच के लिए कुर्बानी देता है, वहां इस्लाम जिंदा होता है। जब भी कोई बातिल को नहीं कहता है, वहां हुसैन मुस्कुराते हैं। तो आइए हम अहद करें कि हम करबला के उन सिपाहियों के वारिस बने जिन्होंने दिखाया कि मौत से नहीं डरते, जिल्लत से डरते हैं, क्योंकि सच में ही जिंदगी है और हक की राह में मरना अबदी जिंदगी का राज है। इस्लाम जिंदा था, इस्लाम जिंदा है और इस्लाम जिंदा रहेगा हर करबला के बाद। आज हमें अपने अंदर हुसैनी किरदार पैदा करने की जरूरत है। सच बोलना, इंसाफ का साथ देना, जुल्म की मुखालफत करना और दीन की सरबुलंदी के लिए जद्दोजहद करना ही करबला का हकीकी पैगाम है। अगर हम अपनी जिंदगियों में इन उसूलों को अपनाएं तो हमें भी हुसैनी मिशन का हिस्सा बनने की सादत नसीब हो सकती है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत से सबक हासिल करने और हक को सदाकत पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।